وعلى آلك وأصحابك يا نور وعلى الله. آلك وأصحابك يا رب. اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے تعلق سے عقائد کا درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط، یعنی جزئیات، کلیات، موجودات، معلومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو چیزیں موجود ہیں، اللہ عز و جل کا علم ان کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اور جو چیز موجود نہیں ہے، معدوم ہے، ان کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔ جو چیز پاسبل ہے اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو چیز امپاسبل ہے، محال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر اس کا جاننا ایسا ہے کہ وہ ان سب کو اصل میں جانتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے جاننے کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے جانتا ہے اور اب بھی جانتا ہے اور ہمیشہ تک جانے گا۔ اس کے نہ جاننے کی ابتدا ہے، نہ جاننے کی انتہا ہے۔ ہمارا علم یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں جانتے، پھر جانتے ہیں، بعد میں اس کو بھول بھی جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نسیان سے پاک ہے، وہ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس چیز کے بارے میں اسے اب علم ہوا، پہلے نہیں تھا، ایسا بھی نہیں، بلکہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے اور اب جانتا ہے اور ہمیشہ تک جانتا رہے گا۔ چیزیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اس کا علم بدلتا نہیں ہے، اس کا علم اپنی جگہ پر ہے۔ وہ دلوں کے خطروں، وسوسوں، خیالات جو ہمارے دلوں میں آتے ہیں، ان خیالات سے بھی واقف ہے اور وسوسوں سے بھی واقف ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ غیب و شہادت یعنی جو چیز غائب ہے اسے بھی جانتا ہے، جو چیز حاضر ہے اسے بھی جانتا ہے، اور سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے۔ علم ذاتی کا مطلب ہے کہ جو کسی کے بتانے سے حاصل نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں جو بھی علم ہے تو وہ کسی نہ کسی کے بتانے سے ہے، یا تو اپنے استاد کے بتانے سے ہے، یا کتاب کے پڑھنے سے ہے، یا اپنے ماں باپ کے بتانے سے ہے۔ تو یہ ہمارا جو علم ہے یہ کسی نہ کسی کے بتانے سے ہے، یہ عطائی علم ہے، کسی کی عطا سے ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اور ذاتی علم یہ اسی کا خاصہ ہے۔ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو یہ علم حاصل، بلکہ حاصل تو وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ تو یہ ذاتی اسی کا خاصہ ہے اور اسی کے لیے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص علم ذاتی، چاہے غیب ہو چاہے شہادت کا علم ہو، اگر وہ کسی غیر خدا کے لیے ثابت کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے بتائے بغیر بھی کسی کو یہ علم ہے تو ایسا شخص کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے دیے بغیر اسے یہ علم حاصل ہے تب بھی وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے دیے بغیر کسی کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی سے پیارے اسلامی بھائیوں عقیدہ اہل سنت و جماعت ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کو، اولیاء کو علم ہے وہ اللہ کا عطائی علم ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ علم ان کو عطا کیا ہے۔ اب چاہے وہ غیب کا علم ہو چاہے وہ شہادت کا علم ہو، نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا تو نبیوں، ولیوں کا، فرشتوں کا جو علم غیب ہوا وہ علم غیب عطائی ہوا، ذاتی نہیں ہوا۔ تو
تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم علم غیب اللہ کے لیے بھی مانتے ہو، رسول اللہ کے لیے بھی مانتے ہو، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ تو شرک اس وقت ہوگا جبکہ ہم جس طریقے سے اللہ کے لیے مانتے ہیں اسی طریقے سے رسول اللہ کے لیے مانیں۔ تو ہم اللہ کے لیے علم غیب مانتے ہیں ذاتی طور پر کہ اللہ کو جو علم غیب ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم علم غیب مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ تو دونوں علموں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، اور جب دونوں علموں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا تو شرک کا کوئی یہاں پر شبہ بھی موجود نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کے لیے تو علم غیب کا ماننا قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تو پتہ چلا کہ خود اپنے رسولوں کو وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، یعنی اے لوگوں تم کو یہ نبی کھل کر غیب بتاتے ہیں، غیب بتانے میں کمی نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ خود اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو ظاہر فرماتا ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، لیکن وہ علم غیب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہ مانے تو وہ گمراہ بددین بد مذہب ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، چاہے ذات ہو چاہے افعال ہو، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات پیدا فرمائی، اور ہم جو کام کرتے ہیں چاہے اچھے برے کام کریں چاہے برے کام کریں وہ سارے کام اللہ ہی نے پیدا فرمائے، اللہ ہی ان کا پیدا فرمانے والا ہے، ہر چیز کا وہی پیدا فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھے کہ اچھے کام اللہ پیدا کرتا ہے برے کام اللہ پیدا نہیں فرماتا ہے تو معاذ اللہ وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، چاہے وہ ذات ہو چاہے وہ افعال ہو۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتے وغیرہ یہ وسائل اور وسائل ہیں، یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ کو روزی پہنچاتا ہے، تو فرشتے یہ وسیلہ ہے، ورنہ حقیقت میں روزی دینے والا وہی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے کام کاج انسان کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے ذریعے مال حاصل ہوتا ہے، نوکری کرتا ہے، نوکری کے ذریعے مال حاصل ہوتا ہے، وراثت کے ذریعے مال حاصل ہوتا ہے۔ تو آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کاروبار سے ہمیں رزق ملتا ہے، یہ نوکری سے ہمیں رزق ملتا ہے، بلکہ ہاں یہ سمجھے کہ ہاں یہ نوکری یہ کاروبار رزق ملنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ حقیقت میں روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ جیسا کہ بعض کافروں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دکان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں اور وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ اس دکان کو کھولنے سے پہلے اس کو چومتے ہیں یا اس طریقے سے کرتے، تو ان کا ایک یہی نظریہ ہوتا ہے کہ یہ دکان ہمیں روزی دیتی ہے، یا کوئی مشین ہے تو یہ مشین ہمیں روزی دیتی ہے، یا کوئی گاڑی چلاتا ہے تو سمجھتا ہے یہ گاڑی ہمیں روزی دیتی ہے، اس لیے وہ اس گاڑی کو اس اعتبار سے مانتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ذریعہ اور وسیلہ ہے، حقیقت میں روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہر بھلائی اور برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرماتی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی کچھ لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا ہی اس نے لکھ دیا ہے۔ یعنی ہر بھلائی اور برائی جو بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کے تعلق سے جانتا ہے اپنے علم ازلی سے کہ یہ برائی کرنے والا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے برائی لکھی۔ اگر وہ اچھائی کرنے والا ہوتا تو اللہ اس کے لیے اچھائی لکھتا۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ رب العالمین اللہ نے ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا تو ایسا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ کے لکھ دینے سے مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کے تعلق سے اس معاملے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ نے ویسا لکھا۔ اللہ کے لکھ دینے سے ہم مجبور نہیں ہو گئے۔ اگر ہم شر کرنے والے تھے تو شر لکھا،
اور اگر ہم خیر کرنے والے ہوتے تو اللہ ہماری قسمت میں خیر لکھتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، اس معاملے میں زبان کو لگام چاہیے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ غلط کام کر کے، گناہ کا کام کر کے جب پریشانی میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کیا کرے اللہ نے یہی لکھا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اچھے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور برے کاموں کی نسبت اپنے نفس کی شامت کی طرف کی جائے کہ یہ نفس کی شامت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر بہرحال وہ بھی اللہ ہی نے لکھا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور برے کام کی نسبت اپنے نفس کی شامت کو سمجھا جائے۔ یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لہذا اسی بات کو تقدیر کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے لکھ دیا ہے، چاہے وہ اچھائی لکھی ہو چاہے برائی لکھی ہو، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اور تقدیر کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ بھئی کسی کے لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، انسان خود ہی کرے گا، جیسا کہ بعض عقیدے کے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کا یہی عقیدہ تھا کہ انسان ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایسے لوگوں کو امت کا مجوس بتایا گیا ہے کہ ہر امت میں مجوس ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے مجوسی تقدیر کے انکار کرنے والے ہیں، لہذا تقدیر کا انکار بھی نہیں کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے لکھ دینے نے ہم کو مجبور کر دیا ہے، بلکہ اس میں ہمیں یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ نے ویسا لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام عقائد پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی عقائد پر موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔